الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک پڑھیے: اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و اسلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے ربیع النور شریف کی مبارک بہاروں میں ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا اور اپنے گھر میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات وقار، آج جس موضوع پر کلام کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات وقار، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے پہلے بھی تمام امتوں کے اندر، سابقہ امتوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہا. انبیاء اپنی امتوں کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص پیغمبر آنے والا ہے.
جس کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور جو شریعت وہ لے کر آئے گا وہ آخری شریعت ہوگی، قیامت تک پھر وہی شریعت چلے گی، اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکے گی۔ باقی انبیاء نے تو اشارتاً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، لیکن جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لے کر انہوں نے اپنی امت کو خوشخبری سنائی، اے میرے امتیوں، میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نبی آنے والا ہے من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ 100 سے زیادہ ہیں۔ ہمارے سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے شروع یا آخر میں اللہ کے 99 نام تقریباً لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے کئی زیادہ ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر ذکر ہوئے، اور انہی ناموں میں سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، رب کائنات نے مجھے آسمان والوں کے لیے احمد بنا کر بھیجا ہے اور زمین والوں کے لیے محمد بنا کر بھیجا، اور یہ اتنا پیارا نام ہے، نام محمد اتنا پیارا نام ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین نام نہیں ہے، یہ سب سے پیارا نام ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے ہر شخص اس نام سے منسوب ہے، لیکن لوگوں نے اپنا نام محمد رکھا ہے نا، کوئی غلام محمد ہے، کوئی غلام احمد ہے، کوئی محمد حسین ہے، کسی نے کیا نام رکھا ہوا ہے، ہر شخص اس نام سے منسوب ہے، لیکن ہر نام کو اس شان سے چوما نہیں جاتا، ہر نام اس طرح چوما نہیں جاتا، کیونکہ ناموں میں سب سے حسین نام نام محمد ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے رب کائنات نے آسمان والوں کے لیے احمد بنا کر بھیجا ہے اور زمین والوں کے لیے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ پچھلی کتابیں خاموش ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر بھی رب کائنات نے پچھلی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سابقہ کتابوں کے اندر حضور کے صحابہ کا ذکر موجود تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح اٹھا کر دیکھیے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہاں تک رب کائنات نے چاروں خلفائے راشدین کا اشارتاً ذکر فرمایا، ان کی بہترین خصلتوں کو بیان فرمایا، ان کی سیرت کو، ان کی شان کو بیان فرمایا، اور پھر آگے ذکر فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا جس طرح رب نے اپنے نبی کے صحابہ کا ذکر یہاں پر قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اسی طرح رب نے ان کی شانوں کو توراۃ، زبور اور انجیل کے اندر بھی نازل فرمایا۔ اندازہ لگائیں جس نبی کے صحابہ کا ذکر پچھلی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس نبی کی اپنی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اور رب کائنات نے کس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے محبوب کی شانوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ قرآن مجید فرقان حمید سے مقام مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے، حدیث مصطفیٰ سے نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، حسن ہے، نہیں ہے، غریب ہے، کون سی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو رب نے خود قرآن میں بیان فرمایا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اے محبوب اس وقت کو یاد کرو۔ کون سا وقت محبوب کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ اے محبوب اس وقت کو یاد کرو۔ پتہ نہیں کون سے وقت کی بات ہو رہی ہے، کروڑوں اربوں سال پہلے کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، کس ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات مخاطب فرما کے کون سا زمانہ یاد کروا رہا ہے؟ مفسرین نے لکھا، رب کائنات نے اس کائنات کو معرض وجود میں لانے سے پہلے 2 جلسے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر 2 جلسے فرمائے، ایک جلسہ توحید تھا اور دوسرا جلسہ رسالت تھا۔ 2 جلسے رب کائنات نے فرمائے۔
پہلا جلسہ جلسہ توحید کا ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہونا تھا۔ اس جلسے کے اندر سارے شامل ہوئے، مسلمان بھی شامل ہوئے، کافر بھی شامل ہوئے، عیسائی بھی، یہودی بھی، انبیاء بھی، صحابہ بھی، اولیاء بھی، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب اس جلسے میں شامل ہوئے کہ رب کائنات نے جلسہ توحید بلایا تو تمام روحوں سے رب کائنات نے اقرار کروایا۔ کس چیز کا اقرار کروایا؟ رب کائنات نے تمام روحوں کو جمع کیا جلسے کے اندر، پھر رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں، مسلمانوں، موحدوں سب کے سامنے، مشرکوں کے بھی سامنے یہ ذکر بیان فرمایا، اور سب نے کہا قالوا بلا، ہاں اے ہمارے پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ سب نے اقرار کیا، وہاں پر میں نے بھی اقرار کیا تھا، آپ نے بھی اقرار کیا تھا، تمام مشرکین نے بھی اقرار کیا تھا، عیسائیوں یہودیوں نے بھی اقرار کیا تھا، لیکن ان کی بدبختی کہ وہ دنیا میں آئے تو اس اقرار کو بھول بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے دوسروں کو شریک بنا لیا، شرک کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے اوپر اللہ نے فضل فرمایا کہ ہم نے عالم ارواح کے اندر بھی اسی رب کی توحید کا اقرار کیا تھا، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنے کی توفیق ملی۔ رب کائنات نے ہم مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے، اور اس جلسے کے اندر چونکہ سب تھے، مومن بھی تھے، حضور بھی تھے، حضور کے صحابہ بھی تھے۔ ایک مرتبہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو بکر تمہیں وہ زمانہ یاد ہے، وہ وقت یاد ہے؟ حضور کا اشارہ اس الستو بربکم والی محفل کے لیے تھا، جلسہ توحید کے حوالے سے۔ حضور نے پوچھا اے ابو بکر کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء، صحابہ، انبیاء کو وہ وقت یاد رہا دنیا میں آنے کے بعد بھی۔ جو عام لوگ تھے ان میں سے جیسے ہم بھول گئے کہ ہم نے عالم ارواح کے اندر اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا، کافر مشرک بھول گئے، لیکن جو اولیاء تھے، جو صحابہ، بعض ایسی متقین لوگ ہیں جن کا ذکر ہمیں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد بھی گواہی دی کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے عالم ارواح کے اندر اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، اے ابو بکر تمہیں وہ زمانہ یاد ہے، وہ وقت یاد ہے؟ کون سا وقت؟ کسی کو کیا پتا کون سے وقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ جو وہاں موجود تھا اس سے پوچھا جا رہا ہے، وہی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں یا رسول اللہ، مجھے الستو بربکم والا جلسہ یاد ہے، وہ وقت بھی مجھے یاد ہے، الستو بربکم رب کائنات نے جو پوچھا تھا وہ بھی مجھے یاد ہے، اور کس کس نے بلا کہا تھا، ہاں اے مولا تو ہمارا رب ہے، کس کس نے اقرار کیا تھا مجھے وہ بھی یاد ہے، اور یا رسول اللہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب الستو بربکم پوچھا تھا تو سب سے پہلے محمد عربی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا۔ سب سے پہلے حضور نے بلا کہا تھا، اس کے بعد باقی امتوں نے، انبیاء نے، اولیاء نے بلا کہا، سب سے پہلے حضور نے بلا کہا۔ اور اس کے بعد جب یہ جلسہ توحید ختم ہو گیا، بلا کہہ دیا، اللہ کی وحدانیت کا، توحید کا اعلان ہو گیا، اقرار ہو گیا، اللہ نے کہا چلو جاؤ، ساری روحیں واپس چلی جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا جلسہ کیا جسے جلسہ رسالت کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا، وعدہ لیا، عہد لیا، انبیاء کو بٹھایا، اس میں کوئی غیر نبی شامل نہیں تھا، سارے انبیاء شامل تھے۔ رب کائنات نے ان کے سامنے یہ ذکر فرمایا، اور اسی بات کو رب کائنات قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کو یاد کروا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے نبیو تمہیں اس جلسے کے اندر بلانے کی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ جب میں دنیا میں تمہیں بھیجوں گا، رب کائنات یہ عالم ارواح کے اندر اقرار کروا رہا ہے، اے نبیو جب میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا تمہیں کتاب و حکمت بھی عطا کروں گا، تم اللہ کے رسول بن کے اپنی امتوں کے پاس جاؤ گے، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب بھی پھر تمہارے پاس آئے گا۔ اور یہاں لفظ ثم پر میں ذرا رک کر ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس لفظ ثم نے جو فائدہ دیا ہے تفسیر کے اندر، وہ فائدہ یہ دیا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا ثم جاءکم رسول، کہ سارے انبیاء دنیا میں چلے جائیں گے، ثم جاءکم رسول، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ محبوب نبی دنیا میں جائے گا، یعنی سارے انبیاء جو ہیں وہ حضور سے پہلے دنیا میں جائیں گے اور حضور سب سے بعد میں آئیں گے۔ تو لفظ ثم نے یہ فائدہ دیا کہ سارے انبیاء دنیا میں آ جائیں گے،
1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی ختم نبوت کا تاج پہنا کر اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں مبعوث فرمانا تھا کہ 1,24,000 دنیا میں آ گئے، اب قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی ذلی بروزی کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ شاعر کہتا ہے اب کوئی نبی نہ آئے گا میرے مصطفیٰ کے بعد، اب کوئی نبی نہ آئے گا میرے مصطفیٰ کے بعد۔ شاعر کہتا ہے تکمیل دین ہو گئی اور ہوئی وہی تمام، تکمیل دین ہو گئی اور ہوئی وہی تمام، اب کوئی وہی نہ لائے گا میرے مصطفیٰ کے بعد، اب کوئی وہی نہ لائے گا میرے مصطفیٰ کے بعد، کیونکہ اب کوئی نبی نہ آئے گا میرے مصطفیٰ کے بعد۔ رب کائنات نے تمام انبیاء کی ارواح کو عالم ارواح کے اندر جمع کیا اور رب کائنات نے وہاں پر تمام انبیاء سے اقرار کروایا، ثم جاءکم رسول، جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے تمہیں کتاب و حکمت بھی عطا کروں گا، تم اعلان نبوت کرو گے، اپنی امت کو توحید کی دعوت دو گے، ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، پھر اس کے بعد میرا محبوب نبی تمہارے زمانے کے اندر اگر تمہارے پاس آ جائے گا تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے محبوب نبی کی امت میں شامل ہو جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میرا محبوب جب آ جائے گا تو پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، فرمایا تم نے میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور پھر میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ اچھا، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما دیتا تو حکم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کافی تھا، بس تم نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن جو اساتذہ، جو ٹیچر، جو معلمین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، جب وہ اپنے چھوٹے کو کوئی بات سمجھاتے ہیں نا تو اگر کوئی بات زیادہ اہم ہو تو پھر اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ کوئی عام سی بات ہو نا تو کہہ دیا جاتا ہے جاؤ باہر سے فلاں چیز اٹھا کے لاؤ، جاؤ ٹوپی اٹھا کے لاؤ۔ لیکن جب کوئی بات اہم ہو، کسی تک اہم پیغام پہنچانا ہو تو پھر صرف پیغام نہیں دیا جاتا بلکہ اس سے پھر تصدیق بھی کروائی جاتی ہے۔ بتا بھائی تجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، میں نے کیا کہا ہے، پھر اس سے ریپیٹ کروایا جاتا ہے، پھر اس کو بات پکی کروائی جاتی ہے، پھر اس سے عہد لیا جاتا ہے بھائی یہ بات تو نے وہاں تک پہنچانی ہے، اس کو بتانا ہے، تب جا کر بات مضبوط ہوتی ہے۔ اور بات بتانے کا انداز اس شخصیت کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے، یا اس بات کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے، یا پیغام جس تک پہنچایا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جب میرا نبی آ جائے گا تم نے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ لیکن رب کائنات نے یہاں پر بات ختم نہیں کی۔ اب مقام مصطفیٰ دیکھیے، رب کائنات نے فرمایا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ جو میں نے تمہیں ذمہ داری دی ہے کیا تم اس کو پورا کرو گے؟ اقررتم۔ اب انبیاء کرام کا جواب دیکھیے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رب کائنات کی رسالت کے وعدے کے اندر، عہد میثاق کے اندر رب کا قرآن کہہ رہا ہے، رب نے جب پوچھا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے وہاں پر اقرار کیا تھا، قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب تیرا نبی دنیا میں آئے گا ہم اس پر ایمان بھی لے کر آئیں گے، ہم اس کی مدد بھی کریں گے۔ ہم صرف ایمان نہیں لے کر آئیں گے بلکہ ان کی مدد بھی کریں گے۔ انبیاء جیسی عظیم جماعت نے جب اقرار کر دیا تو بتاؤ اس سے آگے کسی بات کی ضرورت پڑتی ہے؟ انبیاء معصوم عن الخطا، جن کو رب کائنات نے معصوم بنا کر بھیجا ہے، جو خطا کر ہی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں ہے خطا کا۔ رب کائنات نے یہاں پر بات ختم نہیں کی، انبیاء نے کہہ دیا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، جو حکم دیا ہے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ رب کائنات نے یہاں پر بات ختم نہیں کی، فرمایا قال فاشهدوا، رب کائنات نے فرمایا قال فاشهدوا، فرمایا تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ یہاں پر بات ختم نہیں کی کہ تم نے اقرار کر دیا، نہیں، فرمایا تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔
آدم شیس کے گواہ بن جائیں، شیس آدم کے گواہ بن جائیں، موسیٰ عیسیٰ کے گواہ بن جائیں، عیسیٰ موسیٰ کے گواہ بن جائیں، ہارون موسیٰ کے گواہ بن جائیں، موسیٰ ہارون کے گواہ بن جائیں، حضرت ابراہیم اسماعیل کے گواہ بن جائیں، اسماعیل حضرت ابراہیم کے گواہ بن جائیں، سارے انبیاء ایک دوسرے کے اوپر گواہ بن جاؤ کہ رب کائنات نے تم سے یہ عہد لیا ہے، یہ وعدہ لیا ہے کہ جب دنیا میں جاؤ گے میرا نبی آئے گا، ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے۔ لیکن بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی، سارے انبیاء سے رب کائنات نے جب عہد لیا کہ ایک دوسرے کے اوپر گواہ بن جاؤ، سارے انبیاء نے کہا جی ہم ایک دوسرے کے گواہ بن گئے۔ بات یہاں پر بھی ختم ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ اصولی طور پر بات مکمل ہو گئی، سب انبیاء بھی ایک دوسرے کے اوپر گواہ بن گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ یہ دیکھیں مقام مصطفیٰ کیا ہے، جس چیز کو سمجھ آئے گی وہ جھوم جائے گا، مچل جائے گا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے، فرمایا اے میرے نبیو قال فاشهدوا، تم ایک دوسرے کے اوپر گواہ بن جاؤ، وانا معكم من الشاهدين، اور صرف تم ہی گواہ نہیں ہو بلکہ محمد عربی کی نبوت کی گواہی کے لیے رب کائنات بھی شامل ہو گیا، رب کائنات بھی تمہارے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ فرمایا صرف تم گواہی نہیں دو گے بلکہ رب کائنات بھی تمہارے ساتھ اس گواہی میں شامل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم مقام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے عطا فرمایا۔ یہاں تک بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ انبیاء نے اقرار بھی کر دیا، گواہ بھی ایک دوسرے کے بن گئے، رب کائنات بھی ان پر گواہ بن گیا۔ اللہ اکبر، اور پھر بھی رب کائنات فرما رہا ہے نہیں، یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر اس کے بعد بھی فلما، اگر اس کے بعد کوئی اس سے پھر گیا، اس اقرار سے پھر گیا، کسی نے دنیا میں جانے کے بعد ان انبیاء کے سامنے رب کائنات یہ ذکر فرما رہا ہے جن سے غلطی کا گمان بھی نہیں ہے، رب کائنات فرما رہا ہے اگر اس اقرار کے بعد کوئی اس اقرار سے پھر گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ رب کائنات 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو فرما رہا ہے جس نے میرے نبی کی نبوت پر اقرار نہ کیا، اس کی مدد نہ کی، اس کی گواہی نہ دی، فرمایا وہی لوگ میرے نافرمان بن جائیں گے۔ انبیاء کو رب کائنات نے فرمایا ہے، تو آج دنیا میں آنے کے بعد کوئی اور اگر حضور کا نافرمان بن جائے، اگر حضور کا نافرمان بن گیا تو بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا۔ جب انبیاء کے سامنے رب کائنات نے یہ شرائط رکھ دی، یہ رب کائنات نے اعلان کر دیا کہ تم نے اقرار بھی کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے، ایک دوسرے پر گواہ بھی بنا دیا، فرمایا میں بھی تمہارے اوپر گواہ بن گیا ہوں، میں بھی محمد عربی کی نبوت کا اعلان کروں گا، میں تم سب کی گواہی کے اوپر بڑا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، کس اہمیت کے ساتھ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کے اندر عہد میثاق کا ذکر فرمایا، اور کس طرح رب کائنات نے مقام مصطفیٰ کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی ذات، یہ ہے میرے نبی کا مقام، کیونکہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، مل کر دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، ہاں اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام مصطفیٰ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا ہے، کما حق ہو، ہم اس کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔
بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے بزرگوں نے مقام مصطفیٰ پر کلام کیا، لیکن کوئی بھی کما حق کو بیان نہیں کر سکا۔ پھر انتہا یہ ہوئی کہ سب یہاں پر آ کر رک گئے، بس ان کی زبانیں ختم ہو گئیں، گنگ ہو گئیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ، ممکن ہی نہیں ہے کہ کما حقہ ان کی شان کو بیان کیا جا سکے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، یہ کہہ کے خاموش ہو گئے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس خدا کے بعد مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ کہہ کے سارے بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے بزرگ خاموش ہو گئے۔ تو ہم کہاں حضور کا مقام سمجھ سکتے ہیں، کہاں حضور کا مرتبہ سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔